ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ملیر میں تھانہ اسٹیل ٹاؤن کے باہر صحافیوں کا احتجاج، کمپلین سیل انچارج امتیاز علی راجپر کی معطلی کا مطالبہ۔ رپورٹ حاکم علی دل، روزنامہ حمایتی نیوز۔ ملیر حمایتی نیوز۔ تھانہ اسٹیل ٹاؤن ملیر کے باہر صحافیوں نے شدید احتجاج کیا، جہاں ایک صحافی کو ہراساں کرنے کے واقعے پہ صحافی برادری نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کمپلین سیل انچارج امتیاز علی راجپر کی فوری معطلی اور قانونی کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ملیر میں تھانہ کلچر میں بہتری کے تمام کوششیں تاحال ناکام نظر آتی ہیں۔ صحافیوں کا کہنا ہے کہ نہ صرف عام شہری بلکہ صحافی بھی تھانوں میں محفوظ رہیں۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک صحافی نے شہری سے رشوت طلب کے متعلق سوال کیا، جس پہ کمپلین سیل انچارج امتیاز علی راجپر بپر گئے۔ متاثرہ صحافی کو لاک اپ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ روزنامچہ انٹری کے ذریعے اس پہ جعلی مقدمہ درج کرنے کی سازش بھی سامنے آئی۔ واقعے کے خلاف صحافیوں کی بڑی تعداد نے تھانہ اسٹیل ٹاؤن کے مین گیٹ پہ احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں صحافی تنظیموں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ IG سندھ غلام نبی میمن، ایڈیشنل IG کراچی، DIG ایسٹ اور SSP ملیر کی تمام تر کاوشوں کے باوجود تھانہ کا ماحول عوام دشمن اور خوفناک بنا ہوا ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پولیس اہلکار عوام کی مدد کرنے کے بجائے انہیں دھمکاتے، ڈراتے اور رشوت طلب کرتے ہیں۔ اگر صحافی کے ساتھ یہ رویہ اپنایا جا رہا ہے تو ایک عام شہری کا حال کیا ہوگا؟ انہوں نے الزام لگایا کہ کمپلین سیل انچارج امتیاز علی راجپر کا IR کلیئر ہونے کے باوجود ایک محنت کش سے بھتہ طلب کرنا پولیس کی کارکردگی پہ سنگین سوالات کھڑا کرتا ہے۔ صحافی رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ راشی آفیسر امتیاز علی راجپر کو فی الفور معطل کیا جائے، ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ مستقبل میں کوئی پولیس اہلکار وردی کے تقدس کو پامال نہ کر سکے۔ مظاہرین نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ تھانوں میں شریف النفس اور عوام دوست افسران تعینات کیے جائیں تاکہ عوام پولیس اسٹیشن سے جانے سے خوفزدہ ہونے کے بجائے خود کو محفوظ محسوس کریں۔ یہ واقعہ پولیس کلچر میں اصلاحات کی فوری ضرورت اور تھانہ نظام کی بہتری کا عملی مطالبہ بن کے سامنے آیا ہے۔ یہ رشوت خوری، یہ رشوت خوری، یہ رشوت خوری، یہ بھتہ گیری، یہ دادا گیری، یہ رشوت خوری، یہ رشوت خوری، صحافیوں کو، اہلکار کو برطرف کرو، بدمست اہلکار امتیاز کو برطرف کرو، بدمست اہلکار امتیاز راجپر کو معطل کرو، بدمست اہلکار امتیاز راجپر کو معطل کرو۔ ایک تشدد کیا گیا اور اس کو بے دلیل کیا گیا، تو پولیس اتنی صحافت سے دراور ہے جو صحافیوں کے بے عزتی کرنے میں یا توہین کرنے میں اتری ہوئی ہے۔ جی بالکل، یہ امتیاز راجپر جو ہے یہ کمپلین سیل کا انچارج ہے یہاں پہ اسٹیل ٹاؤن میں۔ ایک تو اس کو بولنے کا ایک طریقہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے تھانے کو اپنی جاگیر سمجھی ہے۔ یہ بولتے کہ تھانہ بھی ہمارا ہے اور ہم اس کے مالک ہیں، ہماری مرضی، ہم جو کچھ بھی کر سکے۔ صبح اس نے بلا وجہ اس کے ساتھ ہماری کوئی لین دین کچھ بھی نہیں ہے، اس نے یہاں پہ تھانے پہ اس نے جو ہمیں گالی گلم دی، ہاتھا پائی کی اور موبائل ہم سے چھیننے کی اس نے کوشش کی، اور ڈیوٹی افسر کو بلایا، روزنامچہ لے کر آیا، غیر اس کو اندر کرنا ہے، یہ یہاں پہ کیوں آئے ہیں، اور اس کے علاوہ اس نے سنتری کو بلایا کہ لاک اپ کرو اس کو۔ یار ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم تو صحافی ہیں، ہم تو ان کی آواز بنتے ہیں، ہم عوام کی آواز بنتے ہیں، اور یہ ہم سے یہاں پہ یہ دادا گیری کر رہے ہیں اور ہمیں یہ تذلیل کر رہے ہیں، ہمیں یہ پریشان کرے بلا وجہ۔ یہ امتیاز راجپر جو ہے یہ ایک اپنے آپ کو بدماش سمجھتا ہے، یہ گنڈا ہے، اور اس نے یہاں پہ چلا کے اعلان یہی بولا کہ یہ تھانہ میری جاگیر ہے، اس کو باہر نکالو تھانے سے۔ کیوں بھائی تھانہ اس کی جاگیر ہے؟ کیا IG صاحب نے تھانہ اس کو امتیاز راجپر کو دے دیا ہے؟ کیا اس نے DIG صاحب نامنظور راشی افسر؟ آپ کیا کہو گے اس بارے میں؟ راشی افسر جی دیکھیں، یہ صحافت پہ کوئی پہلا حملہ نہیں ہے۔
یہ ہر وقت وقتاً بوقتاً پولیس کی جانب سے جو ورکنگ جرنلسٹ ہوتے ہیں، جو صحافی ہوتے ہیں، ان پر ظلم یہ برباد کی جاتی ہے. صحافیوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، صحافیوں پر تشدد کیا جاتا ہے. اور دیکھیں، تشدد یا ہراساں کرنے سے کوئی صحافت ختم نہیں ہوتی، صحافت میں جان آ جاتی ہے. جو ورکنگ جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ اس چیز کے محتاج نہیں ہے کہ کوئی تھانے دار یا کوئی ایک ایس آئی ہو یا جمعدار ہو یا کوئی کمپلین انچارج ہو، کمپلین سیل کا کہ کوئی بڑی چیز ہے، وہ کچھ بھی نہیں. یہ عوام کے نوکر ہیں اور صحافی اپنی آواز اور جو عوام مظلوم ان کی آواز اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانے کا حق رکھتے ہیں، اور یہ آواز اعلیٰ ایوانوں تک پہنچائیں گے. جب حق سچ کی بات آ جاتی ہے نا تو یہ بلبلا اٹھ جاتے ہیں اور یہ غصے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ جب کوئی بھی دیکھا جائے، کوئی اگر ڈاکو ہو اسے آپ ڈاکو کہیں گے تو اس کو غصہ لگے گا نا. اگر سچ پولیس کے سامنے کوئی بھی کہے گا، صحافی سچ کی آواز بنے گی تو ان کو ظاہر سی بات ہے غصہ آئے گا. اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم اپنے بھائی کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی جو بھی ہمارے لیے کوئی حکم ہوگا ہم دنوں رات ان کے ساتھ ہوں گے، اور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو امتیاز راجبر نامی شخص ہے اس کے خلاف فل فور کارروائی کی جائے اور اسے معطل کر دیا جائے. تھینک یو. ایسی چیزیں وہ صحافی چیزیں دکھاتا ہے، لٹکتا ہوا، جھڑکتا ہوا، اور وہ منزل آرام چلاتا ہے. ان کی صحافت کی آواز کو ایک دبایا جا رہا ہے. کیوں؟ دیکھیے، صحافیوں کو ہراساں کرنا، ان پر تشدد کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے پاکستان بھر میں یہ واقعات سنے، دیکھے. حتیٰ کہ آپ نے دیکھا کہ کئی صحافیوں نے اس حوالے سے اپنے جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے. لیکن افسوسناک عمل یہ ہے کہ آئی جی صاحب کی سخت ہدایت کے باوجود، ایڈیشنل آئی جی کی سخت ہدایت کے باوجود، اور بالا افسران جتنے بھی ہیں وہ یہ شب و روز کوششیں کر رہے ہیں کہ تھانہ کلچر جو ہے نا وہ تبدیل ہو سکے. ایک عام آدمی جو تھانے میں آتا ہے اسے اس طرح کا ماحول دیا جائے کہ وہ آتے ساتھ خوف کی فضا محسوس نہ کریں. لیکن بڑی بدقسمتی کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان تھانوں میں اگر ایک صحافی محفوظ نہیں ہے، ان تھانوں میں اگر ایک صحافی خود کو جو ہے نا وہ عدم تحفظ کا شکار سمجھتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں، میں یہ سوال ان بالا افسران سے ضرور کروں گا کہ دیگر احباب کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ محفوظ سمجھتے ہوں گے. تو یہ لمحہ فکر ہے کہ ان تھانہ کلچر کو ہم تبدیل نہیں کر سکے، اور اس وجہ سے نہ بلکہ صحافی بلکہ ایک عام شہری بھی جو ہے وہ اب تھانوں میں آنے سے گھبراتا ہے. آئی جی صاحب سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس کلچر کو تبدیل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس طرح کے جو گندے انڈے ہیں، جو ایک تو رشوت خوری پر جو ہے وہ برمالا فخر کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر اس بعد ازاں اس کے جو ہے نا اس پر وہ جبراً اپنی مہر صادر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ احتجاج ہمارا اصل میں پولیس کی صفوں میں موجود ان کالی بھیڑوں کے خلاف ہے کہ جن کی وجہ سے شہداء جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس ادارے کو بچایا ہے، ان کی ان تھانوں کو اپنی جاگیر نہ سمجھیں. جی بہت شکریہ سر. آپ اس بارے میں کیا کہا؟ کوئی صحافت کی آواز کو ہمیشہ دبایا جا رہا ہے، جو سچی آواز صحافت کی اٹھاتا ہے، اور پولیس تھانوں میں ہمیشہ وہ جاتا ہے تو اس کی آواز کو دبایا جاتا ہے. سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے، کوئی بھی رشوت خور پولیس والا ہو، کوئی بھی بندہ ہو، چاہے کوئی بھی انسان ہو جو غریب عوام کو تنگ کرے گا، ہم اس مظلوم کی آواز ہیں. سب سے بڑی بات ہے، ہمارے سچ کو کوئی بھی دبا نہیں سکتا. ہم نے اگر کوئی بندہ جا رہا ہے، ان کا یہ عوام کے ٹیکس پہ چل رہے ہیں، اور عوام کے ٹیکس پہ چلنے والوں کو عوام کا خیال کرنا چاہیے، نہ کہ ان سے رشوت مانگنی چاہیے، ان کو تذلیل کرنی چاہیے، ان کی پریشانی میں اور مزید اضافہ کر رہے ہیں. یہ غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے. ان کو چاہیے کہ ان عوام کا ساتھ دیں، خیال کریں، پیار کریں. جس بھی افسر نے ان کے رشوت لیے یا انہوں نے ایسی بات کی ہے، فوری اس کو اس ٹائم ڈیوٹی سے معطل کیا جائے. اس کے بعد جو ہے نا یہ بات جو ہے نا بند ہوگی، نہیں تو اس سے احتجاج کا ہم اور بھی مزید بڑا ریکارڈ کرائیں گے انشاءاللہ تعالی. جی بہت شکریہ. ہمیشہ صحافت کی آواز کو دبایا جاتا ہے، صحافی کوئی آواز اٹھاتا ہے، اور یہ پولیس افسران جو ہوتے ہیں ان کی آواز کو یا کوئی بھی آواز کو دباتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سر، صحافی ایک ایسا آئینہ ہے جس میں آپ اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہو، اور اس وقت جو ہے پولیس اور عوام کے درمیان ایک اعتماد کا رشتہ بحال ہونا چاہیے. اور نہ جانے کیوں ہماری پولیس کا رویہ جو آج سے 30 سال 40 سال پہلے تھا، جبکہ تھانہ کلر ہر چیز چینج ہونے کی بات کی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ بالکل یہ معاملات نہیں ہیں. اور آج بھی وہ 30 سال پرانا والا کلچر ہمیں نظر آ رہا ہے. اور خاص طور پہ جب صحافیوں کے لیے ایک پروٹیکشن بل منظور کیا گیا ہے، اس کے باوجود اب صحافیوں کے ساتھ یہ رویہ ہے، تو عام عوام کے ساتھ پولیس کا کیا رویہ ہوگا؟ جی بہت شکریہ. کوئی صحافی سچ دکھاتا ہے، اس کی آواز کو دباتے رہتے ہیں. صحافیوں کے ساتھ ہمیشہ ایسے سلوک کیا جاتا ہے، کیوں؟ دیکھیں، آپ سندھ کے اندر یہ پہلے تو کوئی واقعہ ہے نہیں،
اس سے پہلے ہمیشہ صحافیوں پر پولیس گردی ہوتی آئی ہے، صحافیوں کا قتل عام ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اگر جان محمد مہر کو قتل کیا گیا، ارشد شریف کو قتل کیا، شہید نصر اللہ گڈانی کو قتل کیا گیا۔ آج کا جو واقعہ ہے، ہمارا جو احتجاج ہے، وہ ہمارے ایک دوست ہیں نجی ٹی وی چینل کے، وہ رپورٹر ہیں، یہاں پر کچھ جو ڈکیت پکڑے تھے پولیس نے، ان کی تفصیلات لینے کے لیے آئے تھے، تو وہ جو افسر ہیں کمپلین سیل کے امتیاز راج پر، انہوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر وہ صحافیوں کے ساتھ اس کا رویہ ایسا ہے تو عام عوام کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہوگا؟ عوام تھانہ کلچر سے اس وجہ سے ڈرتی ہے، وہ اپنی کمپلین نہیں لے کے آتی۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس افسر کو فی الفور معطل کیا جائے، نہ صرف اس کو معطل کیا جائے بلکہ اس کے ساتھ محکمانہ کارروائی بھی کی جائے تاکہ آئندہ کوئی صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی جرات نہ کرے۔ جی بہت شکریہ۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت، جانیے ملکی و غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔